الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم مولانا رمضان المبارک کا زمانہ اللہ جل شانہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط سے مضبوط کرنے کا ایک تربیت والا خصوصی دورانیہ ہے سمجھنا ہے۔ باقی ایک بات کی طرف دھیان دے توجہ کہ بندگی سال میں 1 مہینے کے لیے نہیں 12 مہینے کے لیے اللہ کا جو قانون ہے، شریعت کے جو احکام ہیں، اللہ کے جو مطالبات ہیں، وہ سال میں 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، سال کے 12 مہینوں کے لیے۔ اللہ کی میرے ساتھ جو عنایات ہیں، ان کی جو نعمتیں ہیں، ان کی جو نوازشیں ہیں، وہ سال میں چند دن، چند ہفتے، مہینہ، 2 مہینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سال کے 12 مہینے کے لیے ہیں۔ ایسی صورت میں بندے کا تعلق اللہ سے سال میں 1 مہینہ رہنا ہے، سال کے 12 مہینے، اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ میرا تعلق اللہ سے سال میں 1 مہینہ ٹھیک رہے، 11 مہینے انبن رہے، ٹھیک نہ رہے، ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سر 11 مہینے نہیں مانتے، 1 مہینہ مانتے۔ اگر کسی مسلمان کو پوچھو کہ بابا تمہارا اللہ سے کیسا تعلق ہے، وہ کہے کہ سال میں 1 مہینہ ان کا بندہ اور 11 مہینے نفس کا بندہ، ماننے کو تیار ہے، کوئی بھی ماننے کو تیار ہے۔ اگر کوئی کہتے کہ صرف 1 مہینہ اللہ کا بندہ اور باقی کے 4.5 مہینے نفس کا، 4.5 مہینے شیطان کا بندہ، ماننے کو تیار ہے۔ ظاہر ہے کہ سال کے 12 مہینے ہم اللہ کے بندے ہیں اور پروردگار سال کے 12 مہینے ہمارے معبود ہیں، ان کی عنایت سے مہربانیاں میرے اوپر سال کے 12 مہینے بلا نفع، بلا وقفہ، بلا ناغہ تسلسل سے ہیں۔ تسلسل بولے تو پرانے زمانے کے یا مولوی لوگ آ تو پہچانتے، یہ نئے زمانے کے جو انگلش میڈیم سے پڑھ کر تھے، اردو نہیں پڑھتے، لڑنے کے واسطے جب بولے اردو کا ہمارا حق نہیں دے رہے ہیں، بولے تو پہلے ہنسنا چڑھا، پڑھنے کا نمبر آیا تو پڑھتے ہیں، تو اردو زبان کے واسطے لڑنے کو تو تیار رہتے، پڑھنے کو تیار نہیں رہتے۔ ان کو معلوم نہیں کہ تسلسل بولے تو کیا، موسلادھار بارش بولے تو کیا۔ اگر ایسے الفاظ بولے تو لوگ بولتے ہیں مول صاحب کچھ دوسری زبان میں گفتگو شروع کر دیے، مولوی نہیں آ رہی کوئی بھی زبان میں۔ اس واسطے وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ بارش جب ہوتی ہے، تیز بارش مسلسل ہوتی ہے، دیر تک ہوتی ہی رہتی ہے، ہوتے رہنا تسلسل کہلاتا ہے۔ دیر تک بارش ہوتی رہی تو اس سے پوچھو کہ بھائی ایک قطرہ گرنے کے کتنی دیر کے بعد میں دوسرا قطرہ گرا، دوسرا قطرہ گرنے کے کتنی دیر کے بعد میں تیسرا قطرہ گرا، دیکھنے والا کیا بولتا؟ قطرہ گرنے کے بعد دوسرا قطرہ گرنے کا وقفہ کیا ہے جی؟ وہاں لائن لگی ہوئی ہے نا، لائن ہے، ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے۔ قطرات کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ الگ الگ قطرہ نہیں جو ہر فرشتہ الگ لے کے آتا۔ یہ تو ان کی عنایت ہے، ان کی مہربانی ہے کہ فضاؤں میں حق تعالیٰ بادلوں میں پانی کو اٹھاتے ہیں، وہاں وہ منجمد برف ہو جاتا، وہاں سے کبھی کبھی اولے گرتے، لیکن جب وہاں سے وہ ٹوٹتا ہے تو وہ اولا پتہ نہیں کتنے کلو کا ہوتا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے ہواؤں کی دوش پر، ہواؤں کے جھکڑ میں اس کو پروردگار عالم اپنے خاص قدرت سے اس قدر چھوٹا بنا دیتے ہیں کہ بالفرض کسی بندے کے سر پہ پڑا بھی تو نقصان ہے۔ ہر خطرے کے ساتھ ایک فرشتے کی آمد ہوتی ہے، اور تسلسل ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صاحب ایک خطرے کے بعد میں دوسرا خطرہ، یہ کا ہم تمیز کیسے کر سکیں۔ ایک دھار ہوتی ہے مسلسل جو جاری رہتی ہے، تو جیسے
تیز دھواں بارش کے موقع پر بارشوں کے قطرات کا جیسا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، بغیر کسی مبالغے کے. مبالغہ ہوتا کبھی کبھی تقریروں میں مقررہ مبالغہ کرتے، کچھ کا کچھ بول دیتے، جیسے شاعرہ کرتے، بہت مبالغہ کر دیتے. کوئی چیز پسند آ گئی، کیا بولتے ہیں؟ اتنی حسین چیز چشم فلک میں کبھی نہیں دیکھی ہو. یہ مبالغہ کرتے ہیں. ہم بغیر مبالغے کے بول رہے ہیں. جیسے تیز دھواں بارش کے وقت میں قطرات ایک کے پیچھے ایک بلا وقفہ آتے رہتے ہیں، لیکن وہ دھواں بارش گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے بڑی مشکل سے ہوتی ہے، 3-4 گھنٹے ہو جاتی ہے تو تہلکہ مچ جاتی. تو جیسے وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے کبھی کبھار دھواں بارش ہوتی ہے، ویسے ہی بلا مبالغہ سمجھ لیجئے نعمتوں کی بارش سال کے 12 مہینے دھواں ہو رہی. دھواں بارش ہے اللہ کی سال کے 12 مہینے. اب جو بندے کا تعلق پروردگار سے ایسا ہو کہ پروردگار تو اس کے اوپر اس قدر مہربان ہو، وہ بندہ سال میں ایک مرتبہ یوں کہے، اے اللہ واقعی آپ میرے مولا، میں تمہارا بندہ. اور جو ہی رمضان گیا پھر بولے کہ بس وہ 1 مہینے کی دوسری کافی ہے، پھر دیکھیں گے 11 مہینے کے بعد. یہاں آنے والے ساتھیوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں رہا. یہ سنانے کے واسطے میں یہ سب تمہیں سنا. ہمارے پاس آنے والا جو ساتھی ہے یہ پارٹ ٹائم کا بندہ نہیں، فل ٹائم کا ہے. ہماری بندگی جزوی نہیں، مستقل. ہم رمضان کے بندے نہیں ہیں، رحمان کے بندے. رحمان سال کے 12 مہینے، ہماری بندگی بھی ان کے ساتھ 12 مہینے. یہ کیا ہے کہ صاحب پروردگار عالم کی نعمتیں تو سال کے 12 مہینے. ہاں اگر انہوں نے کسی حکم کے بارے میں بتایا کہ بس یہ 1 مہینہ کرو باقی کا مت کرو، ٹھیک ہے، اس میں کرو، وہ بھی بندگی ہے. جیسے روزہ ہے، ٹھیک ہے رمضان میں ہی رکھو، اور دنوں میں نہیں رکھیں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ آدمی جزوی طور پر، وقتی طور پر اللہ جل شانہ سے تعلق، فرمانبرداری اس کا اظہار کرے، اور جو ہی رمضان شریف چلے جائیں تو پھر آدمی ایک دم آزاد سا ہو جائے. یہ کسی وفادار بندے کے لیے مناسب نہیں. اور پھر ہم لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے نا کہ کس کا وقت کب ہے، کون کتنی عمر لے کے آیا ہے. نوجوان بچے ذرا کبھی کبھی دھوکے میں آ جاتے ہیں. کیا اب وہ شب قدر آ رہے نا، اس میں کر لیں گے جو بھی ہو سکتا ہے، الٹا سیدھا کر لو، جو جی چاہ رہا وہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. شب قدر آ رہے نا، اس میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، 2 کانا پکڑ لیں گے، وہ کرنا ہو تو آتا مار لیے تو سنا ہونا سو معاف ہو جاتے. اس وجہ سے کرو جو بھی. شب قدر آنے تک گارنٹی ہے کچھ. نماز شروع کرے تو ختم کرنے کی گارنٹی نہیں. یہ نماز شروع کرے 5 منٹ کی تو ختم کرنے تک گارنٹی. پھر یہ ہے کہ وہ آ رہا نہ اس وقت میں کر لیں گے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی خلاف ورزی پر جرأت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی پر جرأت کا اظہار بڑے سے بڑے گناہ سے بڑا گناہ ہے. جرأت نہیں ان کے مقابلے. ہمت کا وہ نہیں کرنا، غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بہت ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اللہ اگر پکڑ فرما لے میں کہیں کا نہیں رہوں گا. بس یہی عارضی ان کے سارے رہنا، ضرورت نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو 4 مرتبہ اگر توبہ کر کے توڑ دیا ہونا بول کے، تو اللہ اس کے بعد میں توبہ کرا تو بول دے گا توبہ نہیں کر رہا ہے، میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. کہ توبہ بولے تو آئندہ نہیں کرنے کے پختہ ارادے کا نام ہے. ہاں پختہ ارادے کے بعد میں 100 مرتبہ بھی ٹوٹ گئی تو کوئی بات نہیں. بزرگوں نے فرمایا 10 بار اگر توبہ سجستی بازا، اگر 100 مرتبہ بھی تمہاری توبہ ٹوٹ گئی تب بھی بہرحال پھر توبہ کر. لیکن جس وقت میں توبہ کر رہے ہیں اس وقت میں پورا ارادہ رہنا، اب آئندہ تو مجھے بچنا ہی بچنا ہے، اہتمام کرنا ہے، پوری کوشش کرتا ہے. پھر بھی بندے ہو جاتی ہے، اور وہ ہماری خصوصیات میں سے ہے.
غلطی ہوتے رہنا یا ہو جانا اپنی خصوصیات میں سے ان کی شان غفاری کی بھی تو دیکھنا ہے نا، نہیں ان کی شان مغفرت کو بھی دیکھنا ہے. ان کی صفت معاف کرنے والے، ان کی ایک صفت ہے معاف کرنے والے، ان کی صفت ہے بہت بخشنے والے، ان کی ایک صفت ہے گناہوں کے معاف کرنے والے. وہ شان بھی تو دیکھنا ہے نا. واسطے پروردگار عالم بندے کو بنایا تو ایسا کچھ نہ کچھ ہوتے رہتا، لیکن جرأت کر کے وہ نہیں کرتا. یہ بڑی خراب بات. یہاں آنے والے احباب کے لیے جس چیز کی طرف توجہ مبذول کرانی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا یہ جو تعلق ہے پروردگار عالم کے ساتھ میں، یہ ویسے تو سال کے 12 مہینے غیر معمولی طور پر گہرا رہنا، حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں کے معمولات دیکھنے سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس میں کوئی سا بھی زمانہ، کوئی سا بھی موسم اعمال کے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق والا نہیں رہتا تھا ان کے پاس. اس لیے کہ روزانہ تلاوت، روزانہ ذکر، روزانہ دعا، روزانہ توجہ الی الحق، روزانہ مناجات، جی، اور روزانہ ہی گناہوں سے بچنا، روزانہ ہی دین کی اشاعت، روزانہ ہی دین کی خدمت، ان کا مستقل معمول. نماز تو کسی دن چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا، تہجد ان کے پاس میں روز چلتی. ایسی صورت میں رمضان اور غیر رمضان کے اعمال میں کوئی خاص فرق نہیں پایا جاتا، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور سے حضرت نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اکابر بزرگان دین نے کچھ چیزوں کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا مانگوں؟ فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے ہر ساتھی. بہت سارے نئے ساتھی آ گئے، درمیان میں دیے ہوئے سبق کو نہیں سنا کر کافی دن ہو گئے. یہاں آنے والے سب ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد ہونے چاہیے. ہر ساتھی کو اللہ تعالیٰ کے 100 نام یاد ہونے چاہیے. فضیلت بھی یاد رہنی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد رکھے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. اس کا آسان کام ہے، کتنا عظیم الشان انعام ہے. کوئی ایک دو شاید سنائے ہوں گے میرے کو، باقی تو کوئی سنائے ہونا ہی نہیں. کبھی کبھی ایسا خیال آتا کہ یہ زمانے میں نرم ملتابوں سے ذرا فائدہ کم، سخت ملتابوں سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے. کیا بول گیا تو سمجھ میں آتا. اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی نرم سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، جو چیز بہت نرمی سے ہم بولیں آپ اس کو سیریس لو، آپ اس کو بہت اہتمام سے لیں. بھائی اللہ پاک کے 99 پاک نام یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلے کا ذریعہ فرما دے. یہ نرمی سے ایک بات سنائی گئی. اب ہر ساتھی پوری فکر کے ساتھ میں اسے لے لے، یاد کر لے. کون سا مشکل کام ہے؟ روزانہ 3 نام یاد کر لیے، 1 مہینے میں یاد ہو جاتا ہے. اس لیے کہ 8-10 نام تو پہلے سے یاد ہی ہے. یہ 99 نام، 8-9 نام یاد نہیں ہے. اللہ رحمان رحیم ملک قدوس تو یاد ہی ہے نا. یہ دعا بھی یاد ہونی چاہیے جو شب قدر کی امید میں توقع میں مانگتے رہے ہیں. رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف بڑی فضیلت رکھتا ہے. یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ اعتکاف کرنے کی. معتکف کی مثال، اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کے جیسی ہے کہ کسی کے در پر جا کر پڑے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہو، ٹلنے کا نہیں. اس ارادے سے ایک ارادہ لے کے ایک درخواست لے کے جائے. محبت جو ہوتی ہے نا بڑی عجیب چیز ہوتی ہے.
بڑے بڑے کام بنا دیتی ہے. کبھی کبھی کسی خاص مسئلے سے ناراض واراض بھی ہو جاتے ہیں کبھی بڑے، یہ محبت والا جو تعلق ہوتا نا یہ کام بنا دیتا. اپنے سے بڑے بڑے قصور ہو گئے مگر ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، جا کے ان کے در پہ پڑ گئے، بولیں گے اے اللہ بس میرے لیے تو آپ کا ہی در ہے، آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں، اور میرے لیے ماوا مرجا جی اور امیدوں کا مرجا سب کا سب آپ ہی کی ذات ہے. اب ایسی صورت میں میں بس اب آپ کے در پہ پڑ جاتا ہوں، میرے قصور معاف کر دیجیے، میرے اوپر عنایت فرما دیجیے، میری مغفرت کا فیصلہ کر دیجیے، دوزخ سے خلاصی کا میرے حق میں قربانہ عطا فرما دیجیے. بس یہ لے کے ہی جاؤں گا یہاں سے، اس کے بغیر تو جاؤں گا نہیں، میرے وہاں سے ہے ہی نہیں کہیں جانے کا دوسرا در تو کہاں جاؤں. یہ آ کے جب پڑھتا ہے تو یہ ادا پروردگار کو بے حد پسند ہے. ایک شیخ کے ایک مرید بڑے عہدیدار تھے، 100 سال پہلے ڈپٹی کلیکٹر، 100 سال پہلے کے وہ زمانے میں تو ہیڈ ماسٹر بولے تو گاؤں والے کر رہا تھے. وہ اتنا بڑا عہدیدار ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچے، رہے ایک عرصے تک، غیر معمولی تعلق ہو گیا، دونوں کو ایک دوسرے سے تعلق، محبت، انسیت، مناسبت، بڑی قابلیت، بڑی صلاحیت. کسی وجہ سے کچھ غلطی ہوگی، جو جتنا قریب کا رہتا نا اس کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ اٹھتی زیادہ ہوتی. بعض لوگ نہیں سمجھتے یہ راز کو، اتنا کرتا ہوں اتنا قریب رہتا ہوں پھر بھی غصے میں آتا ہوں. آتے نہیں دور دراز کبھی کبھی آئے میں نے ان کے ساتھ بھی اتنا اچھا پیش آتے، میں جب دیکھا ان کے ساتھ میں رہتا میرے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرتے. ایسا سمجھتے بعض لوگ ان کو ذرا سمجھ کم رہتی. یاد رکھو مقربہ راہ بیش بود ہے، جتنا جو قریب کا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ میں ذرا معاملہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے. دوسرا سنت بھی چھوڑ دے تو اس کی سخت گریز نہیں ہوتی، جتنا قریب کا مستحب چھوڑ دیا تو پکڑ لگے. آیا سمجھ میں؟ جب بہت قریب ہونا ہے تو زیادہ پاپڑ بیلنا رہا تو قریب ہونا نہیں، ذرا ویسے لائٹ چلا لینا ہے تو ذرا. ایک بڑے ہی بزرگ تھے، ان کے پاس میں ایک بہت ہی قابل ترین شخص، ایک عرصے تک رہے، مناسبت ہو گئی، ایک دوسرے سے کچھ غلطی ہو گئی تو انہوں نے ڈانٹ پلائی اور کہا کہ نکل جاؤ میری مجلس سے، اب تمہیں مجلس میں آنے کی اجازت نہیں، باہر نکل. حامل احتیاط میں باہر چلے گئے، دروازوں کے پاس بیٹھے، مجلس سے باہر نکل کے دروازوں کے نیچے بیٹھ گئے، سیڑھیوں کے نیچے. ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، جائے نہیں. 2-3 دن جب گزرے تو کوئی صاحب مسجد اندر آ رہے تھے، ایک چٹھی پہ لکھ کے دیے، جا کے حضرت کی خدمت میں ذرا پیش کریں. انہوں نے چٹھی انہوں نے لے آگے دے دی. حضرت وہ صاحب جو سیڑھیوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں نا مستقل، انہوں نے دیے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا تھا کیا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، در بولے تو دروازہ، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری. اظہار محبت اظہار تعلق ہے نا اس میں، بس یہ اس میں لکھا ہوا، بس پڑھے ارے اندر آ جاؤ لوگ. ایسے ہی بھائی اعتکاف میں کیا ہے، ہم سراپا گناہگار بندے، قصوروں میں مبتلا ہے، سرتاپا کوتاہیوں کا کفا، اس قدر غلطیاں ہم سے، اس قدر قصور ہم سے، اس قدر غفلتیں ہم سے کہ کچھ وقت کچھ. تب رمضان جیسے زمانے میں جا کے اللہ کے گھر پہ، اللہ کے در پہ پڑاؤ ڈال دینا. کیا رمضان کا زمانہ مغفرت کا، مغفرت لیے بغیر کر دوں گا. رمضان کا زمانہ دوزخ سے چھٹکارے کا، وہ پروانہ ملنا ہے جانے کا ہی نہیں. اور رمضان کا زمانہ خصوصی رحمت کا، آپ خصوصی رحمتوں اور عنایتوں سے مجھے فیضیاب فرمائے تو ہی ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں سے جانے کا ہی نہیں. ایسا ارادے کے ساتھ میں جا کے پڑھ جانے کا نام اعتکاف ہے. لوگ اس کو کیا سمجھیں گے، بہت بڑی عبادت ہے، آسان کام نہیں ہے، ذرا مشکل کام ہے.
تو ظاہر مسجد میں خالی ہے بول کے سمجھ میں آتا، باہر قدم نکالے تو روزہ ٹوٹ جاتا، وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا۔ اگر بلا ضرورت باہر قدم نکالے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا، ٹوٹ گیا تو وہ دن کے اعتکاف کی قضا واجب ہو جاتی روزے کے ساتھ۔ جی یہ مسئلہ ہے، اس طرح سے بلا ضرورت جانا بھی نہیں ادھر ادھر کہیں بھی، بلکہ بتلایا گیا ہے کہ اگر وضو کرنے کے سلسلے میں پانی باہر گر سکتا ہے، بہتر یہی ہے کہ وضو بھی اندر ہی حصہ میں کرو، ایسا انتظام نہیں ہے تو ٹھیک ہے جا سکتے۔ بڑے احکام ہیں اس کے، کیا کہتے ہیں، معتکف کی مثال اس شخص کے جیسی ہے کہ کسی کے در پر جا کر پڑ جائے اس غرض سے کہ جب تک کہ میری درخواست قبول نہ ہو ٹلنے والا نہیں۔ اگر حقیقت میں یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل بھی والا بھی نرم پڑ جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات کو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑتا ہے تو اس کے نوازے جانے میں کیا شک، اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے۔ حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ دیکھو کیسا نقطہ ہے، اعتکاف کرنے کی صورت میں مسجد میں سو گئے اور جس رات میں سوئے نیند لگی وہ شب قدر تھی سمجھے، چونکہ معتکف ہیں اگرچہ سو رہے مگر کہے میں ہے عبادت میں ہی ہے نا۔ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعتکاف کرنے والے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کو ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، انہوں نے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دلاویز آواز آتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی شانہ رضوان سے فرماتے ہیں، جنت کے دروازے کا نام ہے رضوان، جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرماتے ہیں، جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک۔ کسی کے ذہن میں آ جاتا ارے یہ بیچارہ فرشتہ مالک جہنم کا داروغہ ہے اور بہت سارے فرشتے بھی وہاں رہیں گے، یہ فرشتوں جہنم میں نکل کے بھاگنے والے لوگوں کو پھر دوبارہ جہنم میں ڈھکیلیں گے، وہ بیچارے فرشتے کیا کرے وہ لوگ جو جہنم میں ہیں، کبھی کبھی کسی کو خیال آ جاتا۔ ایسے یہ بھی خیال آتا ہے کہ جہنم میں جو لوگ گئے ہوئے رہتے ہیں ان کو نکالنے کے بعد تو بہت سارے لوگ جا کے شفاعت کریں گے، پکڑ کے نکالیں گے، یہ لوگ آپ یہ پوچھ رہا ہوں جہنم میں کیسے چلے جائے؟ جہنم میں جانا اس وقت میں قابل اعتراض ہے جبکہ جہنم میں جانے سے اس کو تکلیف ہو، جس کو تکلیف ہوئی اس کے لیے سزا ہے، جس کو تکلیف نہیں ہے اس کے لیے کیسی سزا ہے؟ اس میں سزا نہیں ہے نا، اور تکلیف ہونے نہیں ہونے کا معاملہ حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کا معاملہ ہے۔ جو آگ کے نمرود نے جلائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں گئے، جلائی نہیں،
ہے نا, نہ بھول جاتا تو دیکھنا دیتی نہیں. معاملہ ان کا الگ الگ ہے. دیکھو جو پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واسطے رکا رہا, ٹھہرا رہا, اسی ٹھہرے ہوئے پانی والی حالت میں اسی راستے میں فرعون اور فرعون کا لشکر گیا. پانی ٹھہرا پھر مل گیا. قدرت ہے پروردگار کی. اس بات سے کسی کو شبہ ہوتا, اس کو خیال آیا تو اس لیے میں نے سنا لیا. جہنم کے داروغہ مالک سے فرماتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دے, اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیطانوں کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت. کون ہے جو غنی کو قرض دے, ایسا غنی جو نادار نہیں, ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے چھٹکارا مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے. اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو پہلی رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر ایک دن میں آزاد کروا. اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل کو حکم فرماتے ہیں تو وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں. ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں بازو پر, جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا کرتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو, نماز پڑھ رہا ہو, ذکر کر رہا ہو, اس کو سلام کریں, اس کو مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں. صبح تک یہی حالت رہی. جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو. فرشتے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ کیا. آپ 2 لفظ سن رہے ہیں, اکثر تو آپ سنتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں 2 جگہ فرشتوں کے حوالے سے بات آئی احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے یہ بات کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام بہت مشہور ہیں اور دونوں ناموں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. ایک وآمنوا بما نزل علی محمد, دوسرے محمد الرسول اللہ, اور تیسرے ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. محمد بھی نام حضور کا, احمد بھی نام حضور کا, اور کتابی اور خصوصیاتی اعتبار سے تو آپ کے نام بہت سے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا انا عاقب, انا حاشر, میرا نام عاقب بھی ہے, میں حاشر بھی ہوں, آپ شفیع بھی ہیں. بہت سارے آپ کے نام ہیں, تقریباً اتنے ہی نام ہیں جتنے اسماء حسنہ ہیں, لیکن یہ 2 نام بہت مشہور ہیں. ان 2 ناموں میں محمد کا نام اہل زمین میں زیادہ مشہور ہے اور احمد کا نام آسمان والوں میں زیادہ مشہور ہے. فرشتوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس واسطے ان کو احمد کہتے ہیں, اس کے معنی ہے بہت زیادہ حمد کرنے والے. یہاں مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف کن کی جاتی ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے. اس واسطے محمد کا نام مشہور ہے. کسے کہتے ہیں؟ محمد جس کی تعریف کی گئی ہو. احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کے سلسلے میں کیا معاملہ کیا؟ فرشتے یہ جبرائیل سے پوچھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو. شراب پیتا ہمیشہ پیتے رہتے. آج کل تو بہت بڑھ گیا ہے حیدرآباد. کبھی بھی کسی بھی رستے پہ جاؤ کوئی نہ کوئی ایک پڑا ہوا برابر نہیں. میری کل اخبار میں بھی آیا ایک ہی دن میں 6-7 ایک ایریا سے دوسرے ایریا سے پڑے ہوئے. گندی نالیوں کے پاس، کچرے کے پاس، کچرے کی کنڈیوں کے پاس. دور سے دیکھنے والا سمجھ رہا مر گیا کہ کیا ہے کہ حالانکہ مرا نہیں. پتہ نہیں کیسے کیسے گھرانے کے لوگ ہیں. چند گھوٹ کے خاطر ہوش و حواس کھو دیتے ہیں. عزت آبرو سب کو برباد کر دیتے ہیں. خاندانوں کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں. حیثیت کو اپنی مجروح کر دیتے ہیں. شراب کے عادی اس کی بخشش ہے. دوسرے وہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو. بڑا خیال رکھنا بھائی. والدین کیسے ہی کیوں نہ ہو ہم اچھا سلوک کرنا ان کے ساتھ. بس ان کا اگر کوئی ایسا حکم ہو جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے تب تو وہ نہیں کریں گے. باقی انہوں اچھے رہنے دو خراب رہنے دو ہم اپنا سلوک اچھا. والدین نافرمانی نہیں ہو. تو غلط کام کرنے کے واسطے والدین بولے تو فرمانبرداری نہیں ہے اس میں. جیسے بعض بچے آگے بولے بولتا ہمارے بابا لا کے دو بولتے روزانہ. وہ بولے تو پیچھے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہونا. جو لوگ سامنے دیکھ کے ان کو سمجھ میں آ گیا. پاکٹ لا کے دو بولتے یا شیشہ لا کے دو بولتے. کیا کرنا؟ لا کے دینا کے نہ دینا. لا کے دیے شراب لا کے دیے نہیں لا کے دیے نافرمانی ہوگی. وہی صورت میں کیا کرنا؟ یاد رکھنا اس بات میں کہ جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی. کیا خیال رکھنا اجازت نہیں ہوں گی. بول رہے کوئی صاحب لیا کہ وہ پرانے تھیٹر میں ذرا چھوڑ گا اچھا فلم آیا گیا تو دیکھ کے آتا ہوں. کیا کرنا مطلب لے جاؤ نا نہیں لے جاؤ. ناراض ہو جاتے بولے ایسا نہیں سنتا. ٹھیک ہے تھوڑی دیر ناراض ہو جانا تو گھر سے نکل جا اس کی بات تھوڑی دیر کے بعد سے چلے جاؤ. پھر آگے بولو خدمت کر لیتا نہیں تھوڑی موقع دو. نہیں تو آنا ہی نہیں کر میں باہر چلے جاؤں. تھوڑی دیر بعد جائے پھر جا کے بولنا باہر سے ابا کو آواز دے کے بول دو. تھوڑی دیر خدمت کرنے کے چلے جاتے. ایک دو وقت بولو تیار ہو جاتے. تب تک ناراض رہتے. کابلی پٹھان کا غصہ بھی 3 دن میں ٹھنڈا ختم ہو جاتا ہے. اپن تو ہے ہی نہیں پٹھانا ہی نہیں ہے. والدین کی نافرمانی کرنے والا پہلا شخص شراب کا عادی. دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا. تیسرا جو قطع رحمی کرنے والا ہو. رشتے ناتے رہتے نا بھائیوں کے بہنوں کے ماں باپ کے خالوں کے خوبیوں کے قریبی جو رشتے دار ہیں تعلقات ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے. اجنبیوں سے اچھے رہتے اپنوں سے ہمیشہ لڑ لیتے بہنا لڑ لیتے. ایک دوسرے کے خلاف میں مقدمے عدالت میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بھایا لڑ لیتے آپس. اور بعض جگہوں پر تو اولاد ماں باپ کے درمیان میں لڑائیاں ہیں. اور اتنا ناراض ہو جا رہا اخبار میں ڈال دیتا آف کر دیا. بچہ آستینہ چڑھا دے بولتا ذرا موقع تو ملنے بڑے میں راستے سے نہیں ہٹایا تجھے. عجیب قسم نوجوان بچے جب تک یہ بڑے میں گولی نہیں مارے ان کے پیسہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ صورت حال ہے اولاد ماں باپ.
15-20 साल पहले एक मस्जिद में एक जगह जुमा पढ़ाते थे, 30-35 साल पहले बूढ़ी साहिबा जुमा की नमाज के बाद में मोहन साहब है ना जुमा पढ़ाते थे यहाँ मस्जिद में। कहाँ रहते उन्होंने? ये कमरे में रहते। आए मोहन साहब कुछ बोल बात करना है। क्या बात करना है? और नहीं, वो मेरा बच्चा जो है मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, तो मस्जिद को नमाज को जुम्मा पढ़ने के बाद क्या आता बताओ, उसको समझो। मेरे गर्दन में हाथ देके मेरा बच्चा मेरे को बाहर निकाल दिया, ये बोल दिया। और हमारे हैदराबाद का निजाम और मिजाज ऐसा अजीब गरीब किस्म का है, कुछ न कुछ हकीकत किसी भी चीज की बाकी नहीं रही। वो ईद के दिन आया तो बच्चे जाके सीधा अम्मा बाबा के पाँव पड़ते गए, तारीख हफ्ते कराने में गए, वो सीधा पाँव पड़ रहे हैं, वो डूब जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 1 घंटा पहले भी अम्मी से लड़ रहा था लिबास अच्छा नहीं सिलाए बोल के, और फिर 1 घंटे के बाद में फिर अम्मा बोलते होगा मेहमान आते हैं, कहीं से रहो, कहीं भी न खो जा तू बोल के बोले तो क्या बोलता। ईद के दिन मैंने सुना तुम बोले दोस्तों के साथ जाना, ये जाना है, पाँव जाके कह के पड़ा। सिर्फ एक रस्म है जो बना के रख दी। असल में तो एहतराम और इकराम और ताज़ीम का एक अंदाज था, वो दिल में अजमत रहना, एहतराम रहना। इसके बगैर ये सब कुछ शक्लें सूरतें क्या है? इसी को कहा किसी कहने वाले ने हकीकत खुराफात में खो गई। तो तीसरी चीज क्या है? वालिदैन की कता रहमी करने वाला, ताल्लुकात मत तोड़ो एक दूसरे से। कोई का हाल तो ऐसा रहता है, इस दर्जे अनबन हो जाती, लड़ाई होके 8 महीने हो गया, 8 महीने हो गया लड़ाई हो गई, उसके बाद बकरीद आई, तो एक साहब को ख्याल है किसी बहाने से वो कुदूरतें खत्म करके, दिल की दूरियां खत्म करके जरा अलग सलग कम अज कम शुरू कर देंगे, और ये बात बंद ये वो खत्म करेंगे, जरा सा करीब होने की कोई शक्ल बनाएंगे बोलिए। वो कुर्बानी का गोश्त भी जाए तो बाहर से कहा ले जाओ तुम्हारे से ताल्लुकात ही नहीं, तुम्हारा कुर्बानी का कोई कैसा लेते हम? ताल्लुकात इधर से टूटे हुए, अता रहमी करने वाला। देखो रमजान शरीफ में हर रोजाना 10 लाख आदमियों की मग़फ़िरत, और रमजान के आखिर में जितने रमजान तमाम में हुए उनकी मग़फ़िरत, लेकिन 4 शख्सों की नहीं होती। उनमें से एक ये खता रहमी करने वाला, रिश्तेदारों से मिलजुल के रहना, अलग तले खैर खैरियत, उनसे मिलने जुलने की जरूरत नहीं, लड़ाई बढ़ने का इम्कान है, खाली अस्सलाम वालेकुम बोलना, खैर खैरियत पूछना, बैठ बार बार मिलो मत, बैठो मत लंबा जाके, खेड़ो मत साबिक़ा मसाइल को, वो खेड़ो मत गढ़े मुर्दों को। पुराने जो किस्से हो गए निकाल लेते बैठते, फलाने के साथ में ऐसा करी थी, फलाने के साथ में ऐसा बोली थी, उस वक्त में ऐसा करी थी, उस वक्त में ऐसा करी थी। चौथा वो शब्द जो कीना रखने वाला हो, दिल साफ सुथरा नहीं रहता, वो अदावत खराबी दिल में। भाई ये 4 चीजों से अपने आप को बचाने का एहतमाम करना। खास तौर से शराब के पास फटक के नहीं देखना, वरना कैसी रहती कि देखेंगे बोल के भी नहीं देखना। नफ्स इंसान का बहुत अजीब है। एक आध वक्त पीने से क्या होता भाई? देखो तो सही, ऐसा रहता कैसा? नहीं, किसी सूरत में नहीं मान। दूसरे माँ बाप की नाफरमानी से बचना, शराब से बचना, माँ बाप की नाफरमानी से बचना, रिश्तेदारी जो अल्लाह ने अता फरमा रखी है उसको कायम रखना, उसको खता तोड़ने से बचाना आपने। चौथे दिल अपना साफ सुथरा आईने की तरह रहना। हमारे असातिज़ा के पास, हमारे उस्ताद मोहतरम के पास हम लोग जाते थे, छुट्टियां जब मिलते थे रमजान में, 1 महीने 1.5 महीने की, तो जाके बोलते थे, उन्होंने मोहतरम भी थे, उस्ताद भी थे, सब कुछ थे, उनके पास जाके बोलते थे हजरत साल तमाम हम लोग बयसे में रहे, बहुत सारी हम लोगों से कोताहियां हुई, उसूल आदाब के खिलाफ वर्जी भी, आपको तकलीफ भी हुई होगी, मदरसे के उसूल क़वाइद वगैरह को पूरा करने में यकीनन हम लोगों से बहुत कसूर हो गया होगा, माफ फरमा दीजिए, फरमा दीजिए। ये सब माफ, दिल साफ रहना चाहिए। एक मोमिन का दिल साफ रहना है, एक दूसरे को कीना कपट ये होने।
बस भाई आज इतना सबक काफी है। अल्लाह तबारक व तआला से मोहम्मद की तौफीक अता फरमाए। भाई जितना वक्त बाकी रह गया है रमजान शरीफ का, इसे हम गनीमत जाने। जो गुजरा ये समझें कि इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सके। जितना बाकी है कोशिश कर लेना चाहिए कि शायद ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा मौका हो कि फिर इस कदर कीमती मौका फिर न मिल सके। इसकी बिना पर मैं जितना ज्यादा कमा सकता हूँ कमा लूं। इस शऊर के साथ बाकी रमजान को गुजारने की कोशिश कीजिए। दुआ कीजिए हमारे अरशद फैजी साहब जो आपको नात सुनाते हैं, हजरत की नज़्में सुनाते हैं, उनकी घर वालों की जरा तबीयत नासाज है। ताला से आते कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. हे अल्लाह, हे करीम खाए मेहरबान मौला, अपने करम से हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। हे अल्लाह, खुसूसी रहमतों से हम सबको नवाज दे। हे अल्लाह, हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे, सगीरा कबीरा, जान कर किए हुए जाने में किए हुए। हे अल्लाह, अपने करम से सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। हे अल्लाह, इस बख्शिश वाले महीने में अगर हमारी मग़फ़िरत न हो तो हमसे ज्यादा महरूम उनके तो कौन होगा। हे अल्लाह, हमें अपने करम से महरूम होने से बचा ले। हे अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। हे अल्लाह, जो कुछ टूटी फूटी नमाजें, टूटे फूटे रोजे रखे जा रहे हैं, अपने करम से कबूल फरमा ले। हे अल्लाह, तिलावत को कबूल फरमा ले, कुरान पाक के सुनने को पढ़ने को कबूल फरमा। हे अल्लाह, हमारे घरानों में खैर अता फरमा, बरकत अता फरमा, रहमत नसीब फरमा, अपना खास ताल्लुक अता फरमा, अपना खुद नसीब फरमा। है अल्लाह, जितने भाई जितनी बहनें यहाँ जमा हैं, मौला सबकी आमद को कबूल फरमा, सबके लिए दुनिया की आखिरत की भलाइयों को मुकद्दर फरमा, सबके लिए दारैन की सआदत अता फरमा। है अल्लाह, सबको उनके मकासद हसना में कामयाबी अता फरमा। है अल्लाह, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। है अल्लाह, इस रमजान की अब तक के गुजरे हिस्से में जो कोताही है उन्हें माफ फरमा दे। मौला, आइंदा रमजान के बाकी हिस्से को सही गुजारने की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह, माँ बाप की फरमाबरदारी का ज़ौक़ पैदा फरमा। हे अल्लाह, रिश्ते नातों के हुकूक का लिहाज रखने वाला बना दे। हे अल्लाह, हमारे दिलों को साफ सुथरा और पाकीज़ा बना दे। हे इलाहुल आलमीन, जो चीजें आपको नापसंद हैं उन तमाम चीजों से हमें बचे रहने वाला बना दे। हे अल्लाह, सिफ़ात ईमान से आरास्ता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपनी मारिफत नसीब फरमा, अपना क़ुर्ब अता फरमा, अपने मखसूस बंदों में हमें शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनत तव्वाबीन वजअलना मिनल मुतत्तहिरीन वजअलना मिन इबादिकस सालिहीन वजअलना मिनल लज़ीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लि वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिल मुरसलीन। Thank you.